بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آپ اور اہل خانہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے ایک بہادر آدمی ہاشمی۔ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات۔ امپائر کی انگلی اٹھنے کا تاثر دینے کے بعد فوجی مداخلت کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا۔ اس سے پہلے جنرل حمید گل نواز شریف حکومت کا آج آخری دن ہونے کا دعویٰ بھی کر چکے تھے۔ اس مشترکہ اجلاس سے پاکستانی قوم کا اجتماعی شعور جھلکتا نظر آیا۔ عمران اور طاہر القادری کے دھرنوں کے غبارے سے جاوید ہاشمی کے ہوش ربا انکشافات نے پہلے ہی ہوا نکال دی تھی۔ شجاع پاشا کے لاہور میں متحرک ہونے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے ملاقات، قادری سے لندن میں چودھریوں کی سرپرستی میں گٹھ جوڑ، سپریم کورٹ کے ججوں سے مبینہ طور پر معاملہ طے ہو جانے جیسے انکشافات سے پاکستانی عوام کی یہ خام خیالی تو کم از کم دور ہو گئی کہ ہمارے اداروں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور اب پس چلمن ہلکے حکومتیں بنانے اور گرانے کے گھناؤنے کھیل میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس مشترکہ اجلاس میں آئین اور پارلیمنٹ کے مکمل بالادستی پر تمام پارلیمانی رہنماؤں نے نہ صرف اتفاق کیا بلکہ امراً یہ قادری اور عمران خان کے لیے پیغام تھا کہ ہو چکی نماز مصلی اٹھائیے۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان نے خطاب کیا۔ انہوں نے نواز شریف کے بجائے پارلیمانی نظام اور منتخب وزیر اعظم پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار اور اس کے دفاع کا اعادہ کیا۔ یہ امر پاکستان میں سیاسی عمل کی بلوغت کا مظہر ہے۔ اس اجلاس کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے طرز عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ شاید ہی انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے دوران 3 گھنٹوں کی ایسی بھرپور تنقید کا سامنا کیا ہو۔ وزراء کو تکبر، گردن میں سریے، وزیر اعظم کی جانب سے سینٹ کو مکمل نظر انداز کیے جانے اور پارلیمنٹ کو اہمیت نہ دیے جانے کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اعتزاز حسن نے اس موقع پر قادری اور عمران کا اس حوالے سے شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کی بدولت وزیر اعظم ایوان میں آنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے گاؤں کے اس آوارہ لڑکے کی مثال بھی سنائی جسے پولیس کسی جرم میں پکڑ کر لے گئی اور اس کی خوب چترول کی۔ ماں اس کی تلاش میں تھانے آئی تو ماں کو دیکھ کر ہر پڑنے والی ضرب پر وہ ہائے ماں پکارتا۔ چودھری اعجاز حسن نے اس کا دلچسپ تجزیہ کرتے ہوئے یوں کہا کہ کم از کم آج قادری اور عمران کی وجہ سے وزیر اعظم کو پارلیمنٹ یاد آ گئی۔ یہاں یہ امر بہت اطمینان بخش تھا کہ آپس کے تمام اختلافات اور نظریاتی کشمکش کے باوجود تمام لیڈروں نے ایک واضح لائن ضرور کھینچی، اور وہ مسلسل اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے رہے کہ پولیس کو سڑک پر لٹا کر مارنے والے فوج کو دیکھتے ہی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں نے اپنے دکھڑے بھی اس موقع پر بیان کیے۔ اعتزاز حسن نے انتخابات میں دھاندلی، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے استعفے منظور نہ کرنے، مقبول صدیقی نے کراچی کو آزاد کرانے کے حوالے سے عمران خان کے بیان، محمود اچکزئی نے
جپسیوں سے پارلیمنٹ کا صحن صاف کرانے کی بات کی، جبکہ چودھری نثار نے دھرنے کو بغاوت اور شرکاء کو گھس بیٹھیے قرار دیا۔ لیکن اس مشترکہ پارلیمانی اجلاس کے ہیرو اور سب سے اہم مقرر کا ذکر کیا جائے تو وہ بلا شبہ فالج زدہ ہاتھ، ناتواں جسم والے، بھرپور توانا دل والے جاوید ہاشمی تھے۔ جاوید ہاشمی دلیر، بہادر اور باغی تو ہے ہی، لیکن غصے کا اظہار بھی خوب کرتے ہیں۔ جب وہ کوٹ لکھپت جیل سے ڈینٹل ہسپتال راوی روڈ آیا کرتے تھے تو ہم ورکر لوگ وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی کتابیں پیش کیں، ایک کتاب میں مزدوروں اور پیروں کا ذکر بھی تھا۔ اگلی دفعہ ہسپتال حاضری پر مجھے ذرا چہرہ لال کر کے کہنے لگے، یہ تم نے ٹھیک نہیں لکھا۔ وہ اسمبلی میں داخل ہوئے تو ان کا بھرپور ڈیسک بجا کر استقبال کیا گیا، اور وہ بولنے پر آئے تو پھر دل کھول کر بولے۔ انہوں نے طاہر القادری کے حوالے سے یہ واقعہ سنایا کہ 2 مہینے پہلے انہیں لاہور میں اپنے گھر بلا کر قادری صاحب نے یہ نوید سنائی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ اس پر جاوید ہاشمی صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا کہ آپ کے خوابوں کا کوئی اعتبار نہیں، کہ کل کو کسی دوسرے خواب میں آپ مجھے مرتد بھی قرار دے سکتے ہیں۔ جاوید ہاشمی کی اخلاقی طاقت کا یہ اعجاز تھا کہ انہوں نے ایوان میں ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، عبیر رضوی بھٹو اور عمران خان سبھی پر تنقید کی، مگر ان کے دلائل اتنے مدلل اور دل اتنا واضح اور درد دل اتنا واضح تھا کہ سبھی نے انہیں احترام سے سنا، اور ان کا یہ جملہ تو ایسی تاریخی حیثیت اختیار کر گیا جو ہمیشہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں دہرایا جائے گا، جب انہوں نے کہا کہ میں آج خود راستہ تلاش کر کے پارلیمنٹ پہنچا ہوں، اور اگر کبھی نہ پہنچ سکا تو گم گشتہ ہو جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان بھی کیا کہ چونکہ وہ اصولی طور پر عمران خان سے مستعفی ہونے کا وعدہ کر چکے ہیں، اس لیے وہ اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے حکومتیں بنانے اور گرانے کے عمل میں ایجنسیوں کا واضح کردار رہا ہے، اور عمران خان بھولے آدمی ہیں، وہ بھی ان کے بہلاوے میں آ کر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایجنسیاں ہی انہیں وزیر اعظم بنائیں گی۔ موجودہ سیاسی ابتری کا سب سے اہم پہلو بگڑے ہوئے معاشی حالات ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 31,000 سے 27,000 تک گر چکا ہے۔ چین کے صدر جو $32 ارب کے ٹھوس منصوبے کے لیے پاکستان آ رہے تھے، اب ان کا دورہ مشکوک ہو چکا ہے۔ 22 دن سے پوری پاکستان قوم کے اعصاب شل ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں بین الاقوامی ایجنسیوں کے مطابق جس طرح سرکاری ٹیلی ویژن کے ہیڈ آفس پر اور پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا، اس سے حکومت پاکستان کی اداروں پر کمزور ہوتی ہوئی رٹ کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب بین الاقوامی ایجنسیاں ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار شروع کر سکتی ہیں۔ اس اجلاس کا سب سے خوش کن پہلو شاید یہ ہے کہ اس نے نواز شریف کی آنکھیں کھول دیں، جو ہمیشہ خوش آمدیوں میں گھرے رہتے ہیں اور جو سب اچھا کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ میاں صاحب قادری اور عمران خان کا طرز عمل یقیناً غلط رہا ہوگا، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ خلق خدا کی آواز ہے۔ خلق خدا سے مراد وہ لوگ ہیں جو بھوک کے باعث بچوں کو بیچ رہے ہیں،
وہ مائیں ہیں جو بچوں سمیت دریاؤں میں کود کر خودکشیاں کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزدور ہیں جو صبح چوک میں آ کر سارا دن مزدوری نہ ملنے کے بعد سر جھکائے ٹھنڈا پانی پی کر گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے طرز حکومت میں واضح تبدیلی لانا ہوگی، ورنہ پھر پارلیمنٹ اور اس جیسی دوسری خوبصورت عمارتیں بھی آپ کا دفاع نہیں کر سکیں گی۔ پاکستانی قوم ایک فیصلہ کن لمحے سے گزر رہی ہے اور اس مرحلے میں آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ محض سہانے خواب دکھانے سے بات نہیں بنے گی۔ ہمارا نظام سر تا پہر کرپٹ ہو چکا ہے۔ یہ غیر معمولی تبدیلی کا متقاضی ہے۔ اس کو اب پیوند لگا کر مزید نہیں چلایا جا سکتا۔ جتنا جلدی آپ اس کا ادراک کر لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم بارہا نہایت درد مندی سے آپ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اگر زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک بار اپنی شمولیت کو یقینی بنائیں، تاکہ آپ کی وہاں موجودگی سے وہاں پر موجود عوامی نمائندوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ آپ کے سامنے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنے حلقوں کے عوام کے دکھ آپ کے سامنے بیان کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ تاثر کہ کلوز کچن کیبنٹ صرف آپ کے قریبی عزیز لاہوری دوست کشمیری اور بٹ ہی حکومت کا حصہ دار بن سکتے ہیں، اور لاہور کے بیوروکریٹ جو اس وقت سارے پاکستان کی بیوروکریسی چلا رہے ہیں کے تاثر کو بھی غلط ثابت کیجیے۔ آپ سے ملاقات و درکنار چودھری نثار سے ملاقات اوباما سے ملنے سے زیادہ مشکل ہے۔ جناب، یہ جمہوری حکومت کا طرز عمل اور لچھن نہیں ہوتے۔ شاید قدرت آپ کو یہ آخری موقع دے رہی ہے، اور آپ نے اگر اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آپ کو ایک ایسے لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا جس نے وقت کی نزاکتوں اور باریکیوں کا ادراک کبھی نہیں کیا، اور بقول شاعر خاموش پانیوں کو جگانے کے شوق میں پتھر گنوا دیے ہیں، لرزش نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی مولوی فضل اللہ کی حالیہ ویڈیو کو بھی یاد رکھیں، اور ان کے الفاظ بھی کہ چند ہزار لوگ اسلام آباد کا ناطقہ بند کر سکتے ہیں۔ کہاوت ہے کہ کوئی بنیا لیٹا ہوا تھا، اس نے اچانک اٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، لالا جی کیا ہوا؟ تو بولے، میں لیٹا ہوا تھا تو میرے پیٹ پر سے چوہا گزر گیا۔ تو دوسرے شخص نے کہا، تو پھر کیا ہو گیا؟ گزر گیا تو گزر گیا۔ لالا جی بولے، اس کے گزرنے کا غم نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ اس نے راستہ دیکھ لیا ہے، وہ بار بار گزرے گا۔ اب 20 کروڑ عوام کے ووٹ سے حکومتیں نہیں جائیں گی، بلکہ صرف 15,000 بندوں کا بندوبست کرنا ہوگا، کیونکہ اس راستے کو اب ہر کوئی استعمال کرے گا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا ولاگ، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا ایک بہادر آدمی ہاشمی۔ اس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب اشر نشر سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایسے دلچسپ معلوماتی اور بہترین ولاگز پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے اس میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور کلک کریں، ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ میں اگر مناسب سمجھے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ یہ معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دعاؤں میں مجھے اور دوستوں کو ضرور یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔